موضوع الدرس سے حکم القتال لإعلاء کلمۃ اللہ، سورۃ الانفال، تفسیر ابن کثیر۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہاں سے؟ ہاں جی، قل للذین کفروا ان ينتہوا یغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير وَإِن تَوَلَّوْا فَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَوْلَاكُمْ نِعْمَ الْمَوْلَى وَنِعْمَ النَّصِيرُ۔ قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابو عوانة عن الأعمش بن إبراهيم التيمي عن نبيه قال قال ذو البتين يعني أسامة بن زيد لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا۔ فقال سعد بن مالك وأنا والله لا أقاتل رجلا يقول لا إله إلا الله أبدا۔ فقال رجل لم يقل الله وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويقول الدين كله لله۔ فقال قد قاتلنا حتى لم تكن فتنة وكان الدين كله لله۔ اس روایت مبارک میں مسند ابی عوانہ میں نقل کیا ہے انہوں نے کہ حضرت اسامہ بن زید نے فرمایا کہ میں تو اس بندے کو کبھی قتل نہیں کروں گا جو کہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول۔ ایک جز کا ذکر ہوتا ہے، دوسری جز جو ہے وہ معلوم ہوتی ہے، اس لیے اختصار ہے۔ جیسے من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، یعنی من قال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لیکن جز اول چونکہ جز ثانی معلوم ہے تو اس کو اختصاراً ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو انہوں نے فرمایا کہ میں کلمے پڑھنے والے سے کبھی قتال نہیں کروں گا، کیونکہ ایک حدیث مبارک میں ہے قاتلوہم، قتال کرو، لیکن اذا قالوا لا الہ الا اللہ عصموا منی دماءہم واموالہم، پھر ان کے خون بھی ان کے مال بھی سب محفوظ ہو جائیں گے۔ جب کلمہ پڑھ لیا تو میں اس سے قتال نہیں کروں گا۔ تو وہیں بیٹھے ہوئے تھے حضرت اسامہ نے جب یہ فرمایا تو سعد بن مالک نے بھی فرمایا وَأَنَا وَاللَّهِ لا اقاتل رجل يقول لا الہ الا اللہ ابدا، مجھے بھی اللہ کی قسم ہے میں کبھی اس سے قتال نہیں کروں گا جو کلمے پڑھنے والا ہے۔ تو ایک ساتھی نے عرض کیا کہ اگر ان سے قتال منع ہے تو اللہ نے قرآن میں یہ جو ارشاد فرمایا وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تو یہ حکم پھر کس کے لیے ہے؟ تو حضرت
اسامہ اور سعد نے جواب دیا کہ قد قاتلنا، بالکل ہم نے قتال کیا لیکن کافروں کے ساتھ۔ نتیجہ یہ ہوا کہ فتنہ بھی ختم ہو گیا اور دین اسلام بھی غالب آ گیا۔ رواہ ابن مردہ وقال الضحاک عن ابن عباس وقاتلوہم حتی لا تکون فتنہ، یعنی لا یکون الشرک، شرک مٹ جائے۔ وقضا قال ابو العالیہ مجاہد والحسن وقتادہ والربیع بن انس والسدی ومقاتل بن حیان وزید بن اسلم وقال محمد بن اسحاق بلغنی عن الزہری عن عروۃ بن الزبیر وغیرہ من علمائنا حتی لا تکون فتنہ، یعنی حتی لا یفتتن مسلم عن دینہ، اتنا غلبہ ہو جائے کہ کسی مسلمان کو دین کے بارے میں پھر آزمائش میں نہ ڈالا جائے۔ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ قَالَ الضَّحَاكُ بْنُ عباس فِي هَذِهِ الْآيَةِ قال يخلص التوحید للہ، خالص اللہ کی توحید کا اقرار ہو جائے۔ وقال الحسن وقتادہ بن جریج ويكون الدین كله للہ ان يقال لا الہ الا اللہ۔ وقال محمد بن اسحاق ويكون التوحید خالصا للہ لیس فیہ شرک، اللہ کے لیے خالص۔ وَيَخْلَعُ مَا دُونَهُ مِنَ الْأَنْدَادِ، اللہ کے سوا باقی جتنے اوثان ہیں، اصنام ہیں، شرکا، سب کو چھوڑ دے۔ وقال عبد الرحمن بن زید بن اسلم ويكون الدین كله للہ لا يكون مع دینکم کفر، دین کے ساتھ کفر کا کوئی مقابلہ نہیں۔ وَيَشْهَدُ لِهَذَا مَا ثَبَتَ فِي الصَّحِيحَيْنِ، اس کی دلیل میں صحیحین کے اندر ایک حدیث مبارک موجود ہے، ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہ قال امرت ان اقاتل الناس حتی یقولوا لا الہ الا اللہ، مجھے حکم ہے ان لوگوں سے جہاد کروں جو کافر ہیں لیکن جب وہ کلمہ پڑھ لیں دین غالب آ جائے پھر ختم۔ فَإِذَا قَالُوهَا عَصِمُوا مِنِّي دِمَاءَهُمْ وَأَمْوَالَهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، جب انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو اب ان کے مال جان اب سب محفوظ ہو گئی۔ ہاں اگر الا بحقها کا معنی ہوتا ہے اگر اس نے قتل کیا تو پھر قصاص میں قتل ہوگا، یا نعوذ باللہ وہ زانی محسن ہے تو پھر رجم ہوگی، تو الا بحقها وَأَمَّا حِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ۔ وفيهما عن ابي موسى الاشعري رضي الله تعالى عنه قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء اي ذلك في سبيل الله عز وجل قال من قاتل تكون كلمة الله العليا وفي سبيل الله عز وجل۔ حضرت ابی موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک آدمی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک آدمی ہے وہ لڑتا ہے کا لیکن یقاتل شجاعت کہ میری بہادری کا ڈنکا بچ جائے کہ بڑا بہادر ہے، ویقاتل حمیت یا اپنی قوم کی حمایت میں قوم کی غیرت میں قربت میں لڑتا ہے، اور ایک آدمی ہے جو ریا کے وہ دنیا دیکھے گی یہ بھی بڑا مجاہد ہے، اور ایک آدمی یہ ہے کہ جو خالص اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اللہ کے دین کے لیے لڑتا ہے۔ ان سب میں سے خالص کون ہے؟ حضور نے فرمایا من قاتل تکون کلمۃ اللہ العلیٰ وہو فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں صرف وہی جہاد ہے جو خالص اللہ کے لیے کیے، جس میں نہ ریا ہو نہ حمیہ ہو نہ شجاعت اور بہادری کے ڈنکے بجانے ہوں، خالص اللہ کی توحید کے اعلاء کے لیے ہو۔ وقولوا فإن انتهوا أي بقتالكم فما هم فيه من الكفر فكفوا عنه، اگر کافر رک جائیں، اگر وہ قتال چھوڑ دیں اور جس کفر پہ اڑے ہوئے ہیں اس سے رک جائیں، وَإِن لَّمْ تَعْلَمُوا بَوَاطِنَهُمْ، باطن کا تو تمہیں پتہ نہیں ہے، ظاہر میں رک جائیں پھر بھی عمل کریں گے، فَإِنَّ اللَّهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ، دلوں کے حال اللہ جاننے والے ہیں، تم ظاہر پہ عمل کرو گے۔ جیسے اللہ فرماتے ہیں مَن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ فَخَلُّوا سَبِيلَهُمْ، اگر توبہ کر لیں، نمازیں قائم کریں، زکوٰۃ ادا کریں تو اب ان سے کسی قسم کا جھگڑا نہیں، قتال نہیں۔ فَفِي الْآيَةِ الْأُخْرَىٰ فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، اگر کلمہ پڑھ لیں تمہارے بھائی ہیں دینی،
وقال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين. اگر رک جائیں تو بس پھر تم بھی رک جاؤ. وفي الصحيح أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة لما على ذلك الرجل بالسيف فقال لا إله إلا الله فضربه فقتله. فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لأسامة أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله. اس بات میں صحیح حدیث میں ہے کہ حضور پاک نے ایک بارے میں حضرت اسامہ کے سامنے کافر تھا تو آپ نے جب تلوار اس نے کہا لا الہ الا اللہ آپ نے مار دی قتل ہو گیا. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی تو آپ نے فرمایا اسامہ یہ تم نے کیا کیا؟ تم نے اس کو قتل کیا جب وہ کہہ چکا تھا لا الہ الا اللہ. اب قیامت میں تم اللہ کو کیا جواب دو گے؟ کیف تصنع بلا الہ الا اللہ یوم القیامت؟ فقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انما قالها تعوذا قال هل شققت عن قلبه وجعل يقول القدر عليه من لك بلا اله الا الله يوم القيامه. قال اسامہ حتى تمنيت اني لم اكن اسلمت الا يومئذ. حضور پاک نے فرمایا کہ تم نے کیوں کیا؟ انہوں نے کہا یا رسول اللہ اصل میں میری تلوار دیکھ کے وہ ڈر گیا تھا. تلوار سے بچنے کے لیے اس نے کلمہ پڑھا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. حضور نے فرمایا اسامہ اللہ شققت قلبہ، تم نے اس کا دل چیر کے دیکھ لیا تھا کہ وہ ڈر سے پڑھ رہا ہے یا خالص پڑھ رہا ہے؟ اور بار بار حضور یہی فرماتے رہے من لک بلا الہ الا اللہ یوم القیامہ. پھر قیامت میں خدا کو کیا جواب دو گے؟ جب اس نے کلمہ پڑھ لیا تو پھر تمہیں قتل کرنے کا کیا حق تھا؟ حضرت اسامہ کہتی ہے میں اتنا گھبرایا کہ حضور بار حتی تمنیت، میں یہ تو کاش میں آج ہی مسلمان ہوا ہوتا تاکہ میں اس مسئلے سے تو بچ جاتا تھا. وقولوا وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. أي وإن استمروا على خلافكم ومحاربتكم فاعلموا أن الله مولاكم سیدکم وناصرکم علی اعدائکم فنعم المولا ونعم النصیر. اور اگر کافر اپنے کفر پہ جمے رہیں، اپنی جنگ پہ جمے رہیں، عداوت پہ جمے رہیں مسلمانوں کے ساتھ، پھر کوئی گھبراؤ نہیں، فکر نہ کرو. کیوں؟ ان اللہ مولاکم، اللہ تمہارا مولا ہے. کیا مانا؟ سردار ہے، مددگار ہے. ناصرکم علی اعدائکم، اور تمہارے دشمنوں پہ تم کو فتح دینے والا ہے. ونعم المولا ونعم النصیر، اس سے اچھا کون مددگار ہو سکتا ہے؟ وقال محمد بن جرير قال حدثني عبد الوارث بن عبد الصمد قال حدثني ابي قال حدثنا عبان العطار قال حدثنا شم عروة عن عروة ان عبد الملك بن مروان كتب اليه يسأله ان شيعا وكتب اليه عروة سلام عليك وإني أحمد إليك الله الذي لا إله إلا هو. أما بعد فإنك كتبت إلي تسألني عن مخرج رسول الله من مكة وسأخبرك به ولا حول ولا قوة إلا بالله. كان من شأن خروج رسول الله من مكة أن الله أعطاه النبوة فنعم النبي ونعم السيد ونعم الأشيرة فجزاه الله خيرا وعرفنا وجهه في الجنة وأحيانا بالتي وأماتنا وبعثنا عليها. اب کہتے ہیں کہ عبد الملک بن مروان نے لکھا تھا خط، اس خط کے جواب میں حضرت عروہ نے اس کو جواب دیا. اس فرمایا ہے کہ میں اس اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کی ذات جس کے سوا کوئی معبود برحق نہیں، لا الہ الا ہو. باقی تم نے مجھ سے پوچھا ہے حضور پاک مکے سے کیوں تشریف لے گئے، تو میں تمہیں بتاتا ہوں ہر چیز اللہ کے ہاتھ میں ہے. کان من شان خروج مخرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تھا
ان اللہ حضور پاک کو اللہ نے نبوت عطا فرمائی اور آپ سب سے بہتر نبی، نعم السید سب سے بہتر سردار، نعم الشیر سب سے زیادہ بہتر خیر خواہی کرنے والے، فجزاہ اللہ خیرا، اللہ پاک ان کو اس کا بدلہ عطا فرمائیں گے۔ وعرفنا وجہہ فی الجنہ، قیامت میں بھی اللہ ہمیں آپ کی زیارت نصیب کریں۔ وأحیانا علی ملتی وماتنا وبعثنا علیہا، اللہ ہمیں حضور کے دین پہ زندہ رکھیں، حضور کے دین پہ موت آئے اور اسی پہ اٹھائیں۔ وَأَنَّهُ لَمَّا دَعَا قَوْمَهُ لِمَا بَعَثَ اللَّهُ بِهِ مِنَ الْهُدَىٰ وَالنُّورِ، جب حضور پاک نے اپنی قوم کو بلایا، اپنی قوم کو دعوت دی اس ہدایت کی طرف، اس نور ایمان کی طرف، الَّذِي أَنزَلَ عَلَيْهِ لَمْ يَهْدُوا مِنْهُ أَوَّلَ مَا دَعَاهُمْ إِلَيْهِ، انہوں نے بات نہ سنی، وَكَانُوا يَسْمَعُونَ لَهُ حَتَّىٰ إِذَا ذَكَرَكَ طَوَاغِيتُهُمْ وقدم الناس من الطائف من قريش لهم أموال أنكر ذلك عليه ناس واشتدوا عليه وكرهوا ما قال وأغضوا به من أطاعهم فانعطف عليه عامة الناس فتركوه إلا من حفظه الله منهم۔ اس کے بعد کہتی ہیں کہ وہ سنتے رہے، لیکن جب ان کے بتوں کا تواغیت مانا ما یعبد من دون اللہ، اللہ کے سوا جو ان نے بت بنائے ہوئے تھے، انداز بنائے ہوئے تھے، ان کا جب ذکر آتا تھا، اسی طرح ایک قافلہ ایک قریش کا ایک کبھی طائف سے آئے، ان کے کچھ اموال تھے، انہوں نے بڑی سختی کی لوگوں پہ، فنادم علیہ آمد الناس ترکوہ الا من حفظہ اللہ، لوگ اس طرف چلے گئے، اللہ کے پیغمبر کا ساتھ چھوڑ گئے مگر وہ جن کو اللہ پاک نے حفاظت رکھی۔ وَهُمْ فَقِيلَ فَمَكَثَ وَمَكَثَ بِذَلِكَ مَا قَدَّرَ اللَّهُ أَن يَمْكُثَ، اللہ کے پیغمبر برداشت کرتے رہے اس وقت تک جب تک کہ اللہ ثُمَّ اعْتَمَرَتْ رُءُوسُهُمْ بِأَن يَفْتَتِنُوا مَنْ اتَّبَعُوا عَن دِينِ اللَّهِ مِنْ أَبْنَائِهِمْ وَأَخْوَانِهِمْ وَقَبَائِلِهِمْ۔ اس کے بعد کافروں کے سردار جو تھے انہوں نے مشورہ کیا کہ ان کے اہل کو، عیال کو، بچوں کو ان کو فتنے میں ڈالیں، ان کو فَكَانَ فِتْنَةٌ شَدِيدَةٌ، زلزال بہت بڑا فتنہ تھا، فَافْتَتْنَ مَنْ افْتَتْنَ وَعَصَمَ اللَّهُ مَا شَاءَ مِنْهُمْ، بہت سارے لوگ اس فتنے میں مبتلا ہو گئے لیکن وہ بھی تھے جن کو اللہ نے محفوظ رکھا۔ فَلَمَّا فُعِلَ ذَلِكَ بِالْمُسْلِمِينَ أَمَرَهُمْ أَن يَخْرُجُوا إِلَىٰ أَرْضِ الْحَبَشَةِ، اب حضور نے صحابہ کو حکم دیا کہ تم حبشہ کی طرف ہجرت کرو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ حبشہ کا بادشاہ جو تھا وہ اچھا تھا، وہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتا تھا، اس لیے حضور نے فرمایا وَكَانَ بِالْحَبْشَةِ مَلِكٌ صَالِحٌ، وہاں جو بادشاہ تھا اچھی يُقال لَهُ النجاشی، نجاشی لقب تھا، اس کا نام اصحمہ تھا، يُقال لَا يَظْلِمُ أَحَدٌ بِأَرْضِهِ، اس کے ملک میں کسی پہ ظلم نہیں ہوتا تھا، وَكَانَ يُثْنَىٰ عَلَيْهِ، اس کی بہت تعریف ہوتی تھی، وَكَانَتْ أَرْضُ الْحَبْشَةِ مُتَّجَرًا لِقُرَيْشٍ يَتَّجِرُونَ فِيهَا، اور ارض حبشہ جو ہے قریش والوں کی تجارتی مرکز بھی تھا، وہاں تجارت کے لیے بھی آیا جایا کرتے تھے۔ وَكَانَ مَسَاكِنَ تِجَارِهِمْ یجدون فیہا رفاقا رزقی، وہاں بہت سارے تاجر بھی ان کے دوست تھے، ان سے بھی ان کو بڑی فراخی ملتی تھی۔ وَأَمَنًا وَمُتَّجَرًا حَسَنًا، امن کے ساتھ جا کے تجارت کرتے تھے۔ فَأَمَرَهُمْ النَّبِيُّ فَذَهَبَ إِلَيْهَا عَامَّتُهُمْ لَمَا قَالُوا بِمَكَّةَ، حضور پاک نے صحابہ کو حکم دیا وہ وہاں گئے، وَخَافُوا عَلَيْهِمُ الْفِتَنَ وَمَكَثَ هُوَ فَلَمْ يَبْرَحْ فَمَكَثَ بِذَلِكَ سَبْعَةَ يَسْتَدُّونَ عَلَىٰ مَنْ أَسْلَمَ مِنْهُمْ، جو بھی مسلمان ہوا اس پہ انہوں نے ظلم و تشدد کی حد کر دی۔ ثم إنه فشل الإسلام فيها ودخل فيه رجال من أشرافهم ومنعتهم، پھر اللہ پاک نے اسلام کو غلبہ دیا، ان کے بڑے بڑے لوگ جو تھے وہ بھی اسلام میں داخل ہوئے۔ فلما رأوا ذلك استرخوا استرخاء سمع صابه وكانت الفتنة الأولى هي التي أخرجت من خرج من نصابت کے بلاد الحبشۃ مخافتها، یہ سب سے پہلی آزمائش اور فتنہ تھا جس کی وجہ سے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنی پڑی۔ هي التي، کون ہے کیا ہے پاگل کو شور ہو جا رہا ہے،
الذي من خارج من صابر السلم کہتے ہیں کہ بلا ارض الحبشة مخافتها وفرارا مما كانوا فيه من الفتن والزلزال فلما استرخى منهم ودخل الاسلام دخل منهم تحدث باسترخائهم عنهم فبلغ من كان بيده من صابر رسول الله قد استرخى. اور ان کو کچھ صحابہ جب وہاں چلے گئے، اصل ہوا یہ تھا کہ حضور والنجم پڑھ رہے تھے سورۃ والنجم، جب سجدہ کیا تو کافر بھی سجدے میں گر گئے. تو حبشے والوں کو خبر پہنچی کہ مکے والے مسلمان ہو گئے، تو انہوں نے سمجھا چلو الحمدللہ، پھر وہ واپس آئے، لیکن آگے تو پہلے سے بھی زیادہ سخت تھے. وَأَنَّهُمْ فَرِّوا إِلَىٰ مَكَّةَ وَكَانُوا يَأْمُنُونَ بِهَا فَجَعَلُوا يَزْدَادُونَ وَيَكْثُرُونَ وَأَنَّ مِنْ أَنصَارِ الْمَدِينَةِ نَاسٌ كَثِيرٌ. الحمدللہ انصار مدینہ میں بھی لوگ مسلمان ہونے لگے. وَفَشَّ الْإِسْلَامُ بِالْمَدِينَةِ وَاتَّفَقَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ يَأْتُونَ رَسُولَ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. مدینے والے آتے اور بیعت کر کے چلے جاتے. فلما رات قریش ذالک، جب قریش نے دیکھا کہ اب تو بات بڑھتی جا رہی ہے، آمروا لا یفتنوہم، انہوں نے پھر مشورہ کیا کہ ان کو کسی مصیبت میں ڈالا جائے. فاخذوہم فارسوا علی ان یفتنوہم اصابہم جہد شدید، جو ان کے ہاتھ میں ان کو انہوں نے بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں. فکانت الفکرۃ الاخیرہ فکانت فتنتان اخرجت من خرج منہم الی ارض الحبشہ، پہلی آزمائش ان کی تھی جو حبشے کی طرف گئے تھے. وآتين لهم بالخلية وقال لما رجعوا ورأوا ما يأتيهم من المدينة رجع رسول الله من المدينة 70 نقيبا، 70 آدمی نے آ کے بیعت کی. رؤوس الذين اسلموا، وہ سردار تھے ان لوگوں کے جو اسلام لائے تھے. فوافوه بالحج فبايعوه بالعقبة، وادی عقبہ میں انہوں نے حضور کے ہاتھ پہ بیعت کی. واعطوه عهودهم واسعوا، عہد کیا یا رسول اللہ ہم انشاءاللہ دین پہ بھی پکے رہیں گے، اگر آپ تشریف لائیں گے تو ہم اپنا جان مال آپ پہ قربان کر دیں گے. الا انا منک وانت منا، اب آپ ہم میں سے ہیں، ہم آپ میں سے ہیں. وعلى من جاء من اصحابك او جئتنا فإنا نمنعك مما نمنع من انفسنا، اگر آپ کے صحابہ آپ آئیں گے تو ہم بالکل آپ کی حفاظت کریں گے جیسے اپنے جانوں کی حفاظت کرتی ہیں. فاشتدت علیہم قریش عند ذلك، امیر صاحب یخرجوا الی المدینہ، اب حکم آیا کہ مدینے کی طرف ہجرت کریں. وہی الفتنۃ الاخیرۃ التي یخرج فیها رسول اللہ صاحب وخرج هو وهي التي انزل الله فيها وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. انہوں نے کہا پہلی آزمائش وہ تھی کہ جب حبشہ کی طرف ہجرت تھی، اور دوسری آزمائش جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت تھی. ثم رواه جيونس بن وهب بن عثمان بالزناد عن أبيه أن رد من كتب إلى الوليد بن عبد الملك بن مروان بهذا، فذكر مثل هذا صحيح إلى عروة رحمه الله تعالى والله أعلم. تو معنی یہ ہے کہ مسلمانوں پر بڑی بڑی آزمائشوں کا دور آیا، لیکن انہوں نے ہمیشہ صبر کیا، برداشت کیا، اور اگر قتال کیا تو خالص اللہ کے دین کے لیے قتال کیا. لِإِعْلَاءِ کلمۃ اللہ، نہ ان کی کوئی ذاتی غرض تھی، نہ ان کو کوئی اقتدار کی خواہش تھی، بلکہ مسلمان کا جہاد ہوتا ہی اللہ کے لیے ہے. اگر جہاد میں ریا آ جائے یا جہاد میں غرض آ جائے وہ فساد ہو جاتا ہے، وہ جہاد نہیں رہتا. جہاد فی سبیل اللہ وہی ہے جو خالصتاً اللہ کے دین کی بلندی کے لیے کیا جائے. واللہ اعلم.